بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام خلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کہ نواز شریف نے سیاست میں جو بڑا سبق سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پارٹی کو لوٹوں سے کیسے بچانا ہے۔ اب وہ جوڑ توڑ اور لوٹوں کی سیاست بالکل نہیں کر رہے۔ پنجاب میں عثمان گزار کو ہٹانا مشکل کام نہیں ہے۔ پیپل پارٹی اس حد تک یہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ مخالفین کے بندے توڑ کر پنجاب میں حکومت تبدیل کی جا سکتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون اس طریقے پر عمل نہیں کرنا چاہتی۔ اب ہو سکتا ہے ان فیوچر مسلم لیگ نون کی کوئی اور حکمت عملی سامنے آ جائے، لیکن جو اس وقت صورتحال ہے پچھلے 2-3 سالوں سے نون لیگ نے اپنی پارٹی میں باہر سے کوئی بندہ شامل نہیں کیا، اور اس وقت یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف مخالفین کے بندے توڑ کر حکومت بنانے کے حق میں نہیں ہے۔ وہ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں یا حکومت میں تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنی شرائط و ضوابط پر جو وہ کھڑے ہیں۔ کچھ ان کی اپنی ڈیمانڈز ہیں جو نواز شریف کہتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی 10 سال کے لیے لانگ ٹرم حکومت کرنے کا موقع دیا جائے اور پھر حکومت کو کام کرنے دیا جائے، اس کی لیگ پولنگ کی جائے۔ تو کچھ ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے۔ نواز شریف 3 بار اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور وہ سمجھتے کہ اب یہ جو سیاسی مخالفین کے ساتھ مل کر یہ جوڑ توڑ کر کے حکومتیں بنائی جاتی ہیں، اس سلسلے کو اب ختم ہونا چاہیے۔ لیکن پیپل پارٹی کا یہ موقع بالکل درست ہے کہ مسلم لیگ نون یہ نہیں چاہتی کہ پنجاب میں عثمان گزار کو تبدیل کیا جائے۔ تو اس کی وجہ جو میں نے بتائی ہے وہ یہی ہے، جو ہمیں نواز شریف کے قریبی ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ عثمان گزار کو ہٹانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عثمان گزار کی کارکردگی کی وجہ سے لوگ شہباز شریف کو پہلے سے زیادہ یاد کر رہے ہیں۔ تو نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہٹانا ہے تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کو ہٹایا جائے۔ تو بنیادی فرق حکمت عملی کا ہے۔ تو میرا گمان یہ ہے کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کی سیاست میں پچھلے چند سالوں میں کئی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ پیپل پارٹی نے بھی اپنی سیاست کو بدلا ہے اور مسلم لیگ نون نے بدلا ہے۔ پیپل پارٹی اب جوڑ توڑ کی طرف زیادہ رجحان رکھتی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون اب جوڑ توڑ سے تھوڑا بیک آف کر گئی ہے۔ پیپل پارٹی کی یہ کوشش ہے کہ مخالفین کے لوگ توڑے جائیں اور پھر تبدیلی لائی جائے۔ تو پیپل پارٹی اگر لوگ نہ توڑتی تو گیلانی سینٹ کا الیکشن نہ جیت سکتے۔ پنجاب میں تبدیلی کے لیے وہ اسی منصوبے پر عمل کر رہے تھے یا کرنا چاہتے تھے۔ تو پیپل پارٹی کا خیال یہ تھا کہ کاف لیگ ان کے ساتھ ہے اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اندر سے مل جائیں ان کے ساتھ تو حکومت بدلی جا سکتی ہے، لیکن اس منصوبے کو نون لیگ نے رائٹ آف کر دیا، یعنی یکسر مسترد کر دیا، کیونکہ نواز شریف اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں یا پی ایم ایل این کا سمجھ لیں، ان کی سوچ یہ ہے کہ وہ عثمان گزار کو ہٹانے میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خالی پنجاب میں سیاسی تبدیلی کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مرکز میں حکومت تبدیل نہ ہو، کیونکہ مرکز کی جو پالیسی ہے وہ پورے ملک کے اوپر امپیکٹ ڈالتی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ ٹھیک کہہ رہی ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے پیپل پارٹی کہ پنجاب میں تبدیلی ممکن ہے، لیکن مسلم لیگ نون اس میں رکاوٹ ہے، یا وہ نہیں چاہتے کہ پنجاب میں عثمان گزار کو تبدیل کیا جائے۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ عثمان گزار سے انہیں بڑی محبت ہے یا وہ سمجھتے کہ عثمان گزار کا نے ان پہ ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ایک تو مخالفین کے بندے نہیں توڑنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ صرف عثمان گزار کی تبدیلی سے اس ملک میں حالات بہتر نہیں کیے جا سکتے۔ کہ پیپلز پارٹی اگر واقعی حکومت کو گرانا چاہتی تو پھر اسمبلیوں سے استعفوں کے آپشن سے کبھی بیک آؤٹ نہ کرتی، کبھی پیچھے نہ ہٹتی، اور لانگ مارچ بھی ملتوی نہ کرنا پڑتا۔ ایک شوکاز نوٹس کو بنیاد بنا کر نہ اے این پی پی ڈی ایم سے نکلنے کا اعلان کرتی، اور نہ پیپل پارٹی اے این پی کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلاتی، نہ زرداری صاحب نواز شریف پر ڈائریکٹ یعنی سیدھی فائرنگ کرتے، نہ سینٹ الیکشن میں پیپل پارٹی صرف اپوزیشن لیڈر کے ایک عہدے کے لیے سرکاری پارٹی کے لوگوں کو ساتھ ملاتی۔ تو پیپل پارٹی نے جو کچھ کیا وہ ان کی اپنی حکمت عملی ہوگی، لیکن اس کو اوورال دیکھا جائے تو اس سے لگتا یہ ہے کہ الگ لائن لینے والوں میں پیپل پارٹی نے پہل کی۔ اب پیپل پارٹی کھل کر مسلم لیگ نون کی اپوزیشن کر رہی ہے، مخالفت کر رہی ہے، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ مسلم لیگ نون والے حکومت کو بچا رہے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اب جس حکومت کو بچانے کی یہ بات کر رہے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، جس کے بارے میں مریم نواز نے جو بیان دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی خواہش حکومت 5 سال پورے کرے اور انہیں سیاسی شہید بننے کا موقع فراہم نہ کرے۔ اس بیان کو پیپل پارٹی اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے، حالانکہ مریم نواز نے جس خواہش کا اظہار کیا وہ خواہش تو
خود پیپل پارٹی بھی کرتی رہی ہے، نون لیگ بھی کرتی رہی ہے، اور باقی اپوزیشن کی جماعتیں بھی کرتی رہی ہیں، اور ہر وہ جماعت جو اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو یا حکمران جماعت کو خاص کر سیاسی شہید بننے کا موقع نہ دیا جائے. یعنی ایسی حکومت جس کو آپ انلیگل طریقے سے ہٹا دیں، اس کے خلاف کانسپریسی کریں، جیسے نواز شریف کی حکومت کو ہٹایا گیا تو نواز شریف دیکھا جائے تو وہ سیاسی تو شہید ہے، اس لیے ان کی جماعت 2018 کے الیکشن میں بھی ایک بڑی جماعت کے طور پر موجود رہی، اور اب بھی ان کا پاپولیرٹی گراف ویسے ہی ہے. تو اسی طرح خان صاحب کو اگر اس طرح کسی ایسے طریقے سے ہٹایا گیا جو کہ پارلیمانی روایت یا جمہوریت کے خلاف ہوگا تو وہ سیاسی شہید بن جائیں گے. تو یہ تمام جماعتیں سمجھتی ہے کہ ان کو اس طرح سیاسی شہید بننے کا موقع نہ دیا جائے تو بہتر ہے، حکومت اپنے وزن سے گر جائے. لیکن جب پی ڈی ایم بن گئی تو اس کے بعد یہ موقف تبدیل ہوا، اور یہی بات مریم نواز نے اپنے انٹرویو میں کہی کہ وہ چاہتی تو یہ ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس حکومت کو مزید چلنے کا موقع دیا جائے. تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک بات جو ہے اس کو لے کر پیپل پارٹی خود کو جسٹیفائی کرنا چاہتی ہے، اور حالت یہ کہ وسدی بھی نہیں تھے نسدی بھی نہیں. کہنے والے ٹھیک ہی کہتے تھے کہ خان صاحب مافیا وہ نہیں جس کو آپ نے اور آپ کے چاہنے والوں نے مل کر گرایا، بلکہ مافیا وہ ہے جس نے آپ کو سپورٹ کیا، فائنینس کیا، آپ کو اقتدار میں لائے اور پرائم منسٹر بنایا. اب اپنی دہاڑی لگا رہے ہیں، اور تنازع بھی کسی بات پہ نہیں ہے، لوٹ مار کے مال پر ہے. یعنی 2.5 سال میں پاکستان کو برباد کرنے کے بعد حکمران جماعت ہاتھ جاڑ رہی ہے اور قوم کو بتا رہی ہے کہ جی کرپٹ افراد مل کر ہماری حکومت گرا رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم عوام کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے. یعنی ایک بار پھر اس بات کا اعتراف کیا جا رہا ہے کہ جاگ دے رہنا ساڑھے تے نہ رہنا. تو حکومت گرنے کا خطرہ اپوزیشن سے نہیں ہے بلکہ کرپٹ مافیا سے بیان کیا جا رہا ہے، جس نے ہم خیال گروپ بنا لیا ہے. یعنی اشارہ جہانگیر ترین گروپ کی طرف سے ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہی وہ مافیا ہے جو حکومت کا حصہ ہے اور اب اپنی کرپشن بچانے کے لیے متحرک ہے. اگر کسی نے اراکین اسمبلی کو خرید کر یا لوٹے بنا کر حکومت گرانا ہوتی تو خان صاحب کے سیاسی مخالفین پچھلے 2.5-3 سال میں مقدمات بھگتنے کی بجائے اب تک ان کی حکومت گرا چکے ہوتے. تو 2.5 سال میں تو کسی نے یہ کام کیا نہیں کہ بندے توڑ کر حکومت گرائی جائے، 10-12 ایم این اے خرید لیے جائے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ خان صاحب کو جو لائے تھے وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، وہی ان کی حکومت کے گارنٹر ہیں. اب حکومت اگر یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کی حکومت گرنے والی ہے اور کرپٹ لوگ بلیک میل کر رہے ہیں، گروپ بنا لیا ہے، الگ ہو جائیں گے، حکومت گرا لیں گے، تو کیا آج گارنٹر پیچھے ہٹ گئے؟